اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت پنجم، باب چہارم، اخلاق و آداب، سبق کفایت شعری۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ کفایت کا مطلب ہے چیزوں کو ضائع نہ کرنا اور بلا ضرورت خرچ نہ کرنا، مطلب بغیر کسی ضرورت، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس پر خرچ نہ کرنا۔ اور شعار کا مطلب ہے طریقہ، یعنی خرچ کرنے کا ایسا طریقہ کہ جس میں چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور بیجا خرچ جو ہے وہ نہ کیا جا رہا ہو، کفایت شعری جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی عطا کی ہے۔ جیسے جیسے انسان جو ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، مثلاً تعلیم حاصل کرنا اور پیسہ کمانا وغیرہ۔ سوال یہ ہے کہ حلال روپیہ کس طرح کمایا جائے اور کیسے خرچ کیا جائے، اور قرآن نے بھی اس کا حل دے دیا ہے کہ محنت کر کے جو ہے نا ہم نے رزق حلال جو ہے کماؤ، اور تمہاری کمائی میں تمہارے گھر والوں، رشتہ داروں اور غریبوں کا جو ہے حق ہے۔ اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا، مطلب جتنی ضرورت ہے مطابق جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے اس پر اپنا مال خرچ کرنا، اور حد سے آگے مطلب فضول خرچی جسے کہتے ہیں نا، آپ نے حد سے آگے نہ بڑھنا جو ہے وہ کفایت شعری جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ بلا ضرورت جو ہے وہ خرچ نہ کرنا۔ کفایت شعری کو اپنا کر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے نا پرسکون اور خوشحال جو ہے وہ بنا سکتا ہے، مطلب اس کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے نا کسی کے آگے جو ہے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت جو ہے وہ نہیں آتی۔ کفایت شعری جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ مطلب قرآن میں کفایت شعری کے بارے میں کیا حکم ہے، اور سنت مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اسلام نے انسان کو میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ میانہ روی مطلب درمیانی راستہ جو ہے اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ نہ تو ہم نے جو ہے مال جمع کر کے رکھنا ہے، مطلب ہم نے کنجوسی کرنی ہے، اور نہ ہی ہم نے حد سے آگے بڑھنا ہے، مطلب فضول خرچی کرنی ہے۔ تو میانہ روی درمیانی راستے کو کہتے ہیں، اختیار کرنے کی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی اختیار کی، مطلب جس نے میانہ روی اختیار کی یا میانہ روی پر راستہ اختیار کیا تو وہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی کیا ہوتا ہے، تنگ دست نہیں ہوتا، مطلب اسے کبھی بھی اس کا جو زندگی گزارنے کا جو مطلب کبھی بھی وہ مطلب اس کی جو زندگی ہوتی ہے ہمیشہ پرسکون اور خوشحال بنتی ہے، وہ کسی چیز کی بھی اسے جو ہے کمی نہیں ہوتی، تنگ دستی، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کی اہمیت جو ہے وہ یوں بیان فرمائی ہے کہ بہترین کام جو ہے نا وہی ہیں، مطلب بہترین جو سب سے کام ہے، بہترین جو ان کی بنیاد، جن کی بنیاد جو ہے وہ میانہ روی پر ہو، مطلب بہترین کام وہی ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ میانہ روی پر ہو۔ اب بخل کیسے کہتے ہیں؟ بخل کا مطلب ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے، مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بے شمار نعمتوں کی زندگی عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا، سب کو جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مال خرچ کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں اتنی کنجوسی جو ہے وہ کی جائے کہ جائز ضرورتیں بھی پوری نہ ہو سکے، تو اسے بخل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ مطلب کنجوس، کہ وہ نہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو جائز جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں میں نے انہیں بھی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا، پر اپنے مال کو کیا کرتا ہے، وہ جمع کر کے رکھتا رہتا ہے۔ بخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اس میں سے کیا کرے، اپنی اوپر بھی نہ لگائے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے انتہائی ناپسند ہے کہ اپنی بنیادی ضروریات تو پوری کرے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہو، ٹھیک ہے۔ سخی مطلب دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، مطلب بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ان لوگوں پر خرچ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اگرچہ وہ گناہگار بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گناہگار بھی ہے تو پھر بھی وہ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی ساحل کو، کسی بھی فقیر کو، آپ کے گھر کے پاس سے کوئی بھی جو ہے وہ خالیات نہیں جانے دیتا، تو کیا ہے، وہ گناہگار ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ دوست ہے۔ اور جو بخیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگر جو عبادت گزار بھی، مطلب بخیل جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا
تو وہ دوسروں کی جو ہے وہ اپنے پر خرچ نہیں کرتا تو دوسروں کے اوپر خرچ کیسے کرے گا؟ تو جو بخیل جو ہے وہ مال جمع کر کے رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار بھی ہے، مطلب وہ نیک بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مال خرچ نہیں کرتا، نہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر سخی جو ہے وہ گناہ گار ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ اب بخل کے مقابلے میں جو ہے نا اسراف اور فضول خرچی ہے، ٹھیک ہے، بخل کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی ہے، جس کا معنی ہے کہ غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا، مطلب یہ ایک ہی ورڈ ہے، اسراف اور فضول خرچی، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے میانہ روی کے بارے میں پڑھا کہ میانہ روی مطلب درمیانی طریقہ، ٹھیک ہے، مطلب اپنا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا جو ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے؟ کفایت شعری جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بخل کے بارے میں پڑھا کہ وہ انسان جو ہے کنجوس ہوتا ہے۔ پھر ہم تیسری سٹیج پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے تیسرا کہ وہ فضول خرچی، مطلب درمیانی راستہ جو میانہ روی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فضول خرچ مطلب غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ فضول خرچ، مطلب آپ کے پاس چیزیں پڑی نہیں ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بس آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں یا میں یہ لے لوں تو وہ کیا یہ فضول خرچی ہے، اور جس کا معنی ہے کہ غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا جو ہے بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ مطلب ہم کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، مطلب آپ نے یہ نہیں کہ جب آپ اچھے حالات ہیں یا آپ کو جو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ آپ نے اچھی چیز کھانی ہے کہ آپ نے سارا کچھ اڑا دیا، اور یہ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو زندگی کی جائز ضرورتیں جو ہے وہ اس کے ضرورتوں کے لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے وہ پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، مطلب ہماری بنیادی ضرورت جو ہیں وہ جو صرف جائز ضرورتوں کی لیے اس حد تک خرچ کرنا تو جائز ہے جس سے ہماری ضروریاتیں جو پوری ہو جائے، ضرورتیں جو ہیں، لیکن ضرورت سے بڑھ کر جو ہے نا خرچ کرنا جو اسلام میں کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ اور فضول خرچ جو ہے وہ انسان مالی تنگی میں کیا ہوتا ہے؟ مبتلا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب فضول خرچ مطلب چیزیں وغیرہ لے لیتا ہے سب کچھ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، کنگال ہو جاتا ہے، وہ اس کو برمالی تنگی جو میں جو کیا ہے کہ وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مقروض ہو جاتا ہے، مطلب پھر کیا کرتا ہے کہ لوگوں سے قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس قرض کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ ناجائز طریقے سے روزی کما کر اپنی فضول ضرورتوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ پورا کرتا ہے، اور اپنے اور بڑے گناہوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضول خرچ کو جو ہے وہ شیطان کا بھائی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اسلام نے فضول خرچی اور بخل کی جو درمیانی راہ ہے یعنی کفایت شعری اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، مطلب اسلام میں کیا کہا گیا ہے کہ نہ تو آپ نے فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے بخل کنجوسی کرنی ہے، نہ ہی فضول خرچی، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درمیانی راہ جسے کفایت شعری کہا جاتا ہے اس کی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بالکل بندھا ہوا، مطلب یا تو ہم اتنی ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنے گردن سے بالکل بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، کنجوسی، اور نہ بالکل کھول دو کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سب بھی کچھ دے ڈالو کہ آپ نے سب کچھ اپنا دے دیا اور انجام یہ ہو، نتیجہ یہ ہو کہ آپ اینڈ میں ملامت زدہ و درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ کہ خود آپ کے پاس جو ہے وہ کسی کے محتاج ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ کو خود جو ہے کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، آپ نے درمیانی راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے۔ اب کفایت شعری کے فوائد جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ کفایت شعری اپنانے سے جو ہے یہ طریقہ اختیار کرنے سے جو ہے انسان جو ہے بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے، اور کفایت شعری اپنانے سے ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی جو ہے وہ نوبت نہیں آتی، مطلب ہمارے پاس اتنی سیونگ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی یا خدا نخواستہ ایسے حالاتوں کا ہمارے پاس اتنی سیونگ ہو، نہ یہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ ہو ہی نہ اور ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت جو ہے ان سے مانگنے پڑیں۔ اور کفایت شعری جو اختیار کرتا ہے وہ معاشی تنگی، مطلب اسے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تنگی جو ہے مالی تنگی اسے نہیں ہوتی، بلکہ کفایت شعری جو ہے وہ آپ کو معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف جو آپ کو لے جاتی ہے۔ کفایت شعری جو اپنانے سے انسان جو ہے نا وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ رزق حرام کے بجائے مطلب حرام جو طریقے اللہ تعالیٰ نے جو منع کیے ہیں ان کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ حلال روزی کی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے،
کفایت شعری کی بدولت انسان کو جو ہے وہ دلی سکون ملتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کفایت شعری اختیار کریں اور کنجوسی اور فضول خرچی سے پرہیز کریں، تاکہ دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اب جو ہے پیسہ کس طرح خرچ کرو، تو قرآن نے نا مال خرچ کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیا جائے تو ہم پکڑ سے بچ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عطا کیا ہوا مال ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کمائے ہوئے مال کے صرف تم ہی مالک نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ مال کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہم نے خرچ کرنا ہے، جھوٹ اور مکاری سے ہم نے مال کو نہیں کمانا، اور ہمیں مال سے محبت ہم نے نہیں کرنی، مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو ہے مال سے محبت نہ کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے مطابق جو طریقہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ ہم نے اس کے مطابق پیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی کمائی میں برکت دیتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور مال کی جو محبت رکھنے والے سے کسی خیر یا بلائی کی جو توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، مطلب جتنی اس کی حیثیت ہے، اور اگر جس کی رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کے مطابق خرچ کریں، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر آپ وہ راضی ہو جائیں اور اس کے مطابق آپ خرچ کریں، اور اللہ کسی کو زیر بار نہیں کرتا مگر اسی کے لحاظ سے جتنا اس کو دیا ہے، اور اللہ ان قریب تنگی کے بعد کیا کر دے گا، آسانی جو ہے وہ کر دے گا۔ اور بیجا ہمیں جو نمود و نمائش ہے، دکھاوا ہے، یہ جو تہوار وغیرہ ہیں، پھر شادی بیاہ جو مطلب ہم دعوتوں میں دکھاوے، پھر نمود و نمائش کے لیے یہ جو خرچ کرنا ہے، ہم فضول خرچی آتی ہے، یہ اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، اور کفایت شعری کے جو یہ خلاف ہے، اور ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا کرنا ہے، حساب دینا ہے۔ اور اب ہم کیسے کر سکتے ہیں، مطلب یاد رکھیے کہ خرچ کرنے میں نا توازن اور غیر ضروری جو ہماری اخراجات ہیں، مطلب اپنی خواہشات پر قابو کرنا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کفایت شعری ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے فضول خرچی پسند نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کنجوسی بھی پسند نہیں ہے۔ تو مال و دولت خرچ کرنے کی نا اللہ تعالیٰ نے ایک حد بتا دی ہے، اور اس کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں خدمت خلق پر خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی جو تعلیم ہے، کردار اور اخلاق جو ہے، آپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کی تعلیم، کردار اور اخلاق سے بنتی ہے، مہنگی چیزوں سے نہیں بنتی۔ اور جو لوگ مال کو ضائع کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں مبتلا رہتے ہیں، عیش پرستی میں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سخت حساب جو ہے وہ لے گا۔ اگر ہم اپنا کمایا اور پیسہ ضائع نہ کریں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس سے لوگوں کی خدمت کرنے اور تعمیری کاموں پر لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ملک ترقی کرے گا۔ اور ضرورت مندوں کی ہم یہ مطلب جو فضول خرچی ہے، بیجا رسموں پر ہم خرچ کرنے میں جو ہے وہ نہ جو ہے یہ پیسے خرچ کرنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ نہیں جو خود تو کھائے اور دیوار کے پیچھے اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی کسی کی مدد سے انکار نہ کیا، کبھی بھی آپ نے کسی کی مدد سے جو انکار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت مند کو نا بہت ساری بھیڑ بکریاں دیں، اور وہ جو ہے نا اپنے لوگوں میں واپس آیا تو کہا کہ تم سب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ہے نا بن جاؤ۔ وہ اپنی غربت سے نہیں ڈرتے اور دل کھول کر غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی امداد کا یہ جذبہ جو ہے رمضان میں مزید بڑھ جاتا ہے، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 70,000 جو ہے وہ درہم جو موصول ہوئے، اور اس رقم کو لیتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو تمام درہم جو تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے لوگوں پر خرچ کرنے والا جو ہے بنائے۔ تو اب ہم جو ہے اس سبق کی جو ہے وہ ایکسرسائز اس سبق جو ہے کی جو ہے وہ مشق کریں گے۔ مختصر سوالات کے جوابات دیں، یہ کام جو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ کفایت شعری کے مفہوم کی وضاحت کریں۔ تو اپنا مال جو ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا جو ہے وہ کفایت شعری کہلاتا ہے، اور کفایت شعری کو اپنا کر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی پرسکون اور خوشحال جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ بخل کیا ہے اور اس کی وضاحت کریں۔ تو بخل کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کی جائے کہ اپنی جائز ضرورتیں بھی جو ہے وہ اپنی پوری نہ ہو سکیں۔ اور اسراف سے کیا مراد ہے؟ اسراف سے مراد ہے فضول خرچی، جس کے معنی ہے غیر ضروری طور پر مال کو خرچ کرنا اور ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا جو اسلام میں منع ہے۔
کفایت شاعری کے 3 فوائد تحریر کریں۔ تو کفایت شاعری اپنانے سے جو انسان بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ کفایت شاعری جو معاشی تنگی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے، اور کفایت شاعری کی بدولت جو ہے انسان کو دلی سکون جو ہے وہ ملتا ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ کام آپ نے اپنی جو ہے وہ بک پر کرنا ہے۔ مال کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کفایت شاعری۔ کون سا انسان تنگ دست جو ہے وہ نہیں ہوتا؟ میانہ روی اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے فضول خرچ کو، اور فضول خرچ انسان جو ہے آخر کار مبتلا ہو جاتا ہے مالی تنگی میں۔ خالی جگہ پر کریں، یہ بھی آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے کام۔ وہ انسان جو ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا جس نے میانہ روی جو ہے وہ اختیار کی۔ بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ بہترین کام جو ہے نا وہی ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ میانہ روی پر ہے۔ فضول خرچ جو ہے نا اپنی اس عادت کی وجہ سے جو ہے وہ مالی تنگی میں کیا ہوتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے، اور کفایت شاعری کی بدولت انسان کو جو ہے وہ دلی سکون جو ہے وہ کیا ہے؟ ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔